حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر ما عمل من لم يحفظ لسانہ، کہ ابو ذر، جو شخص اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں یا ابا ذر لا تکن عیابا ولا مداحا ولا طعنا ولا مماریا، اے ابو ذر عیب جو نہ بنو، عیب لوگوں کے نہ نکالو، تلاش نہ کرو اور انہیں بیان نہ کرو، اور نہ چاپلوسی کرو، خوشامد کرو لوگوں کی، بے جا تعریف نہ کرو لوگوں کی، اور نہ تان و تشنیع کرنے والے بنو، نہ تانا زنی کرو، اور نہ ہی جھگڑالو بنو، جھگڑا کرنے والوں بنو۔ پھر فرماتے یا ابا ذر لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه، فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے دور رہتا ہے یا خدا سے اس کی دوری میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کا اخلاق برا ہوتا ہے، جب بندہ بدخلق ہوتا ہے تو وہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیشہ وہ بندہ لا یزال خدا سے دور رہتا ہے اور اس کی دوری میں اضافہ ہوتا ہے جب تک کہ اس کا جو اخلاق ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو برے اخلاق والا انسان خدا سے دور ہوتا ہے۔ ہم تمام عبادتیں، تمام نیک عمل کس لیے انجام دیتے ہیں؟ قربۃ اللہ، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے، اور یہ جو برا اخلاق ہے وہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے۔ انہی برے اخلاق میں سے چند مثالیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی ہیں، اور جو اپنے نورانی ارشاد کے ابتدا میں فرمایا کہ جو اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کا کوئی عمل نہیں۔ تو یہ جو آگے جتنے بھی گناہ، عیب جوئی، غیبت اور چاپلوسی، خوشامد، تان و تشنیع، جھگڑا کرنا، یہ سب وہی زبان کے گناہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو انسان کے اعضاء و جوارح ہیں ان میں سب سے زیادہ جو عضو گناہ کرتا ہے وہ زبان ہے۔ بعض علماء نے 70 قسم کے گناہ لکھے ہیں جو انسان زبان کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ تو رسالت امام فرماتے ہیں جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں بھی اور اسلامی روایات میں بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے احباط، حبط سے، یعنی عمل کا حبط ہو جانا، ضبط ہو جانا، ضائع ہو جانا، عقارت چلے جانا۔ اور اسی طرح سے ایک اصطلاح ہے تکفیر۔ تکفیر کے مختلف معنی ہیں، ایک تو معنی دوسرے کو کافر قرار دینا، لیکن یہاں تکفیر کا معنی کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دینا، گناہوں کی پردہ پوشی کر دینا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اچھے یا برے، یہ ہمارے دوسرے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ برے اعمال اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ برے اعمال، بعض دفعہ نیک اعمال برے اعمال کی پردہ پوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی یوں ہم مثال دے سکتے ہیں، احباط عمل یعنی اعمال کا حبس ہونا، ضائع ہونا۔ ابھی موسم ہے گندم کی کٹائی کا، اگر کوئی ایک کسان جس نے 6 مہینے 4 مہینے محنت کی ہے اور اس کی اب فصل تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، فصل تیار ہو کے کٹائی کر کے اس نے ایک ڈھیر لگا دیا ہے کہ تھریشنگ لگائے اور اس سے دانہ اور بھوسا الگ کرے، ٹھیک ہے، کتنی اس نے محنت کی ہے۔ لیکن اگر وہی کسان اگر ایک ماچس کی تیلی، ٹھیک ہے نا، جلا کے اس میں پھینکے تو آپ دیکھیں پورا اس کا جو خرمن ہے، وہ جو ڈھیر ہے وہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ یہی مثال ہے نیک عمل کی اور برے عمل کی۔
بعض دفعہ ایک زندگی بھر انسان نیک عمل انجام دیتا ہے، بعض ایسا برا عمل انجام دیتا ہے کہ وہ تمام اعمال اکارت اور ضائع چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھی ہے کہ زندگی بھر انسان برے اعمال انجام دے اور یکدم وہ ایسا نیک عمل انجام دے جس سے اس کے تمام جو برے اعمال ہیں وہ ختم ہو جائے۔ توبہ نیک عمل ہے۔ اگر سچے دل سے انسان توبہ کرے، 100 سال بھی گناہ کرتا رہا ہے، سچے دل سے توبہ کرے، خدا کا وعدہ وہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ تکفیر کہلاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ یہاں یہ جو پاک پیغمبر نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یعنی وہ جو نیک عمل کرتا ہے بس زبان کے گناہوں سے کیا کرتا ہے، اس کے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اس سے منع کہ زبان کی حفاظت کرے۔ علماء، بزرگان، جو بھی پاکیزہ افراد ہیں، وہ سب سے زیادہ جس مسئلے کی تاکید کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے خاموش رہنا اس کو عبادت قرار دیا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنے اس مطلب کی تائید کے لیے۔ پہلی آیت ہے سورہ تغابن کی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ٹھیک ہے، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے، ان کی پردہ پوشی کر دیتا ہے یا ان کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری آیت ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، ایک عمر مسلمان رہا، آخر میں کیا ہو، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ کافر حالت میں مرا ہے تو جو بھی اس کے اعمال تھے وہ سب ہبط ہو گئے، ضائع چلے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت نہ، یعنی دنیا میں اس کا کوئی اثر رہے گا اور نہ آخرت میں اس کو کوئی اجر ملے گا۔ تو یہ 2 آیتیں اس بات پر کہ ہمارے اعمال، برے اعمال اچھے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اچھے اعمال برے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے برے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ان کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ہے استغفار، خوب استغفار برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، توبہ، اور اسی طرح سے دیگر اعمال ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس پر ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے کبھی کسی اور موقع پر۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ آپ فرماتے ہیں، ارشاد رب العزت ہے کہ نماز قائم کرو دونوں حصوں میں، اور رات کے نماز قائم کرو، پھر کیا ہے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور گناہ پھر نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ میں کہتا ہوں نیکیاں بے شک کم کر لے لیکن ان گناہوں سے بچے جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، تاکہ وہ نیکیاں باقی تو رہیں، یہ نہ ہو کہ انسان کا دامن جو ہے وہ خالی ہو۔ اسی طرح سے آپ کے والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خور، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کا عمل ضائع چلا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اب ایک اور حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے 40 دن رات تک خدا متعال اس کی نماز روزے قبول نہیں کرتا۔ قبول نہیں کرتا یعنی وہ ضائع ہے، بھئی جب خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تو پھر ضائع ہے، مگر جس کی غیبت کی ہو وہ اسے بخش دے۔ یا ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اپنے کسب و معاش کو پاک کرو،
تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ بے شک انسان جب لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب نوشی کے بارے میں ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سب مومن خدا، آپ میں سے کوئی بھی یہ گناہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ یعنی عمل ضائع گیا۔ تو اس لیے اپنی زبان کی ہم کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ جب بھی بولنے لگے تو ہم پہلے سوچ لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ گناہ تو نہیں ہے، کسی غیبت تو نہیں ہے، کسی پر تہمت تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، کسی کی ناموس کو تو بٹا نہیں لگا دے گی، کسی کی ناموس کو تو ضائع نہیں کرے گی، کسی کی جو معاشرے میں حیثیت ہے اس کو تو یہ خراب نہیں کرے گی۔ دونوں ہے، یعنی انسان کی جو شخصیت ہے اور خود انسان کا جو اس کا بدن اور جسم ہے، دونوں کو نقصان پہنچانا مومن کی شخصیت کو بھی اور اس کی جان کو، اس کے مال کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ ہے۔ غیبت کے حوالے سے، دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے حوالے سے کافی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، بس میں ایک آدھ حدیث بیان کر کے تو آگے بڑھتا ہوں۔ یہ ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں جو شخص کسی کے ناشائستہ عمل کو ظاہر اور نشر کرے، یعنی اس کے برے عمل کو، جو کسی سے اس نے دیکھا ہے اس کے برے عمل کو ظاہر کر دے، یعنی دوسروں کو بتا یا پھیلا دے۔ اور آج کل تو پھیلانا بہت آسان ہے، آپ ایک پوسٹ یا ایک میسج فیس بک پہ یا کسی پہ واٹس ایپ پہ آپ کر دیں اور منٹوں میں وہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں پھیل۔ تو کسی کی برائی کو، برے عمل کو ظاہر کرے اور نشر کرے، فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے وہ عمل انجام دیا۔ کسی برے عمل کو، کسی شخص کے برے عمل کو پھیلانے والا وہ ایسے ہی جیسے اس نے خود وہ برا عمل انجام دیا۔ اور جو شخص کسی مومن کو اس کے عیب کی وجہ سے سرزنش کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے اس کی سرزنش کرے گا، طعنہ زنی کرے گا، فرماتے ہیں وہ شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اسی عیب کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اب یہ جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی عیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی عیبوں کی تلاش میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے، انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس کو اپنے عیب مشغول رکھتے ہیں، وہ انہیں اپنے عیبوں میں مشغول رہتا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کو دوسروں کے عیبوں کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے کے اندر کیا عیب ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، وہ اپنی فکر کرتا ہے میرے اندر جو ہے وہ کون سے عیب ہے، اور ان کی اصلاح کی پھر کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو غیبت انسان کرتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا حسد ہے یا احساس کمتری ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہی چاپلوسی ہے، خوشامد، چاپلوسی، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ کسی کی ایسی تعریف کرنا جو اس کا مستحق نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ بہت عام ہے، خصوصاً افسر ہیں یا کوئی لیڈران ہے یا کسی کوئی بڑی پوسٹ پر ہے تو اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بہت حد تک اس کی خوشامد کرتے ہیں اور اس میں ان کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ ختم ہو گیا، اس کے تمام پہلو یعنی جس لحاظ سے بھی دیکھیں نا اس کے نقصانات ہیں، معاشرے کے لیے بھی، اس شخص کے لیے بھی جس کی چاپلوسی کی جا رہی ہے۔ ویسے تو وہ خوش ہوتا ہے میری تعریف ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر وہ کہتے ہیں واہ واہ اس جیسا تو بندے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے وہ اس کا وہ نقصان ہے، چاپلوسی کرنے والا کا نقصان ہے۔ اور یہ گناہ ہے، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، کسی کی بے جا تعریف کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
فرماتے ہیں خداوندہ صرف تو ہی نیک اوصاف کی ستائش اور بے انتہا نعمتوں کو گننے کا سزاوار ہے۔ اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو یقیناً بہترین ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں، اور اگر تجھ سے امیدوار ہوا جائے تو تو محترم ترین ہے کہ جس سے امید کی جائے۔ خداوندہ تم نے مجھ کو اتنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھے ایسی زبان عطا کی ہے کہ اس سے تیرے سوا کسی کی ستائش نہ کروں۔ لوگوں کی ستائش اور مخلوق کی ثناخوانی سے میری زبان کو محفوظ رکھ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلا شک و ریب تمام انسانی کمالات اور فضائل ان کے اندر موجود تھے، لیکن وہ بھی اپنی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کبھی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے خدایا میں ان سے بری ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو بے جا تعریف کی جاتی ہے وہ خوش پسندی میں خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، احساس برتری میں ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کوئی چیز ہوں، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی اصلاح کی وہ فکر ہی نہیں کرتا۔ لہذا بعض دفعہ بزرگان اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ کسی شخص کی تعریف اس کے منہ پر کی جائے، کیا اس سے اس کو یعنی اس میں خود پسندی آ جائے۔ اگر کسی عمل پر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے اندر غرور محسوس کرے کہ دیکھو میں تو بڑا نیک ہوں، لوگ سارے میری تعریف کریں، اس کا عمل گیا، اس کا وہ عمل ختم، اس لیے احتیاط کرتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جو چاپلوسی اور بے جا تعریف کرے اس کو وہیں پہ خاموش کر دو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاپلوسوں اور بے جا تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی پھینک دو، یعنی ان کو رد کرو۔ اور روایات میں ہے کہ جو آج کیونکہ جو چاپلوس ہوتا ہے نا وہ دنیاوی فائدے کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو کل کو اگر اس کا ذاتی فائدہ اس میں ہو کہ وہ آپ کی مذمت کرے یا آپ کی برائی بیان کرے تو آپ کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں، یہ ہوتا ہے۔ لہذا خود بھی ہم اس چیز سے بچیں کہ کسی کی بے جا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ہماری خوشامد کرتا ہے، بے جا تعریف کرتا ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ اس طرح سے نہ کریں۔ اگر پھر بھی وہ کوئی اصرار کرتا ہے تو پھر سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹ دیا جائے کہ تم اس طرح کی بات جو ہے وہ نہ کریں۔ بڑے بڑے علماء کبھی بھی وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہ کوئی ان کی اس طرح سے تعریف کرے۔ بہر اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں عیب جوئی سے، دوسروں کی بے جا تعریف کرنے سے، چاپلوسی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرما۔